اسٹاک ایکسچینج کی تقریب تقسیم انعامات کی تقریب اس وقت جاری ہے. وزیر اعظم موجود ہیں. مشیر خزانہ حفیظ شیخ خطاب کر رہے ہیں. خصوصی انسٹرومنٹس بنائے تاکہ پاکستان کو وہ زیادہ مدد دے سکیں. وہ اپنے بورڈ میں گئے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت کانفیڈنس کی نظر سے دیکھا. جو پورٹ فولیو انویسٹرز ہیں 4 سال کے بعد انہوں نے $1 بلین سے زیادہ پورٹ فولیو کی انویسٹمنٹ کی. اور کون لوگ ہیں جو پاکستان کو بہتر نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ FDI پاکستان کے اندر اس پہلے 5 مہینے میں یہ 87% زیادہ ہے پچھلے سال کے مقابلے میں. تو پوری دنیا کے جو انویسٹرز ہیں، جو ایویلیویٹرز ہیں، جو اینالسٹ ہیں، جو انٹرنیشنل ایجنسیز اور آرگنائزیشنز ہیں جن کا کام ملکوں کی اکانومیز کو دیکھنا ہے، وہ سب پاکستان کو تھمز اپ دے رہے ہیں. وہ سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان has stabilized, Pakistan is on its way to longer term growth, and these are all good signs. اور کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں ایک بڑی چیز ہو رہی ہے کہ انسٹیٹیوشنز کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، کیونکہ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن ہماری گروتھ ریٹ اس لیے سسٹین نہیں ہوتی کہ یہاں انسٹیٹیوشنز نہیں بنائے جاتے. پرائم منسٹر عمران خان always wants کہ اچھے لوگ آئیں حکومت میں اور ان کو بڑی ذمہ داریاں دی جائیں اور ان اداروں کو بنایا جائے. تو پاکستان کے اندر پہلی بار ہم نے اسٹیٹ بینک کو آٹونومی دی، ہم نے ان کو مانیٹری پالیسی بنانے کی اجازت دی. ایسے نہیں ہے کہ فائنانس سیکرٹری طے کرے کہ ایکسچینج ریٹ کیا ہوگا. نو سر، وی بلیو کہ یہاں پہ انسٹیٹیوشنز اپنا اپنا رول اڈاپٹ کریں. سملرلی ہم سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن، کمپٹیشن کمیشن، دوسری ریگولیٹری باڈیز، ان سب کو ان کی آٹونومی کی حیثیت سے اجازت دینا چاہتے ہیں اور بااختیار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ فیصلے کریں. اب آپ آ جائیں کہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کیسا تعلق ہے. جس طرح میں نے کہا کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ پرائیویٹ سیکٹر ول بی دی انجن آف گروتھ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے نہیں ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو مہنگی سرکاری نوکریاں دی جائیں. نو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے انسینٹیوز دیں گے تاکہ آپ لوگ یہ جابز دیں جو بہتر کوالٹی جابز ہوں، جس میں ہائر پروڈکٹیوٹی جابز ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم پرائیویٹائزیشن کو فروغ دینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ڈومیسٹک پروڈکٹیوٹی بڑھے اور اس کے لیے وی آر انوائٹنگ آپشنز فرام یور سائڈ. اور دیکھیں کہ جب بجٹ بنایا گیا تو 2000 سے زیادہ ٹیرفز جو تھے را مٹیریلز کے اوپر ان کو صفر کیا گیا تاکہ آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو. جب ریفنڈز کی بات ہوئی تو ہم 24 گھنٹے آپ کے ساتھ بیٹھے اور آپ نے کہا کہ 30 بلین آپ نے پرومسری نوٹس میں دیے ہیں، ان کو ہمیں کیش کریں، تو 24 گھنٹے میں اس کو کیش میں کنورٹ کیا گیا. اسی طرح سے جو دوسرے مسائل ہیں، ہم یہ گورنمنٹ کیوں مختلف ہے کہ ہم ہمیشہ آپ کے لیے موجود ہیں. اور پرائم منسٹر، اس کے منسٹرز، they are all available to you. In the run up to the budget we had dozens of meetings with you. ہو سکتا ہے ہم آپ کو 100% مطمئن نہیں کر سکے ہوں، لیکن ہماری جو انٹینشن ہے، ہمارا جو ریزالو ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. تو لیٹ می جسٹ کنکلوڈ بائی سیئنگ کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو اب بھی ہمارے لیے چیلنج ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ قیمتیں بڑھیں. سب سے زیادہ دکھ اور دقت عمران خان کو ہوتی ہے جب قیمتیں بڑھتی ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا کہ پیٹرولیم کی قیمتیں ہم نے 5 مہینے میں نہیں بڑھائیں. کیوں نہیں بڑھائیں؟ اس لیے کہ دنیا میں وہ قیمتیں نہیں بڑھیں. تو گورنمنٹ از ناٹ ان دا بزنس آف ریزنگ پرائسز، لیکن اگر دنیا کی عالمی منڈیوں میں قیمت بڑھتی ہے تو یہ مجبوری ہوتی ہے کہ وہ بڑھائی جاتی ہیں. ادروائز آپ نے دیکھا کہ 5 مہینے سے نہیں بڑھائی گئی. سملرلی یہاں پر جو ڈومیسٹک پروڈکٹیوٹی ہے، خاص طور سے ہمارے ایگریکلچر سیکٹر میں یا ہمارے انڈسٹری سیکٹر میں، اسے کیسے بڑھایا جائے، دس وریز اس. ساتھ ہی ساتھ ہماری جو عورتوں کا رول ہے اکانومی میں، اس کو کیسے بڑھایا جائے، دس وریز اس.
So these are matters جو ہمارے ذہن میں ہیں جن سے ہمیں ٹیکل کرنا ہے. لیکن انشاءاللہ this path that we are following, we will achieve those goals as well. دیکھیں پاکستان ایک مقصد کے لیے بنا تھا. ہمارے پہلی جنریشنز نے بہت قربانیاں دی تھی اس کے لیے, اور پاکستان ایسے نہیں بنا تھا.